السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر۔ ملک کی قدیم تنظیم جمعیت علماء ہند کا اجلاس دیوبند میں جاری ہے، جس پر پورے میڈیا کی نظر ہے۔ بتائیں گے آج جمعیت علماء ہند کب قائم ہوئی تھی، کون لوگ اس کے بانی ہیں اور آج کے اجلاس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے ڈی ایم کو گیان واپی مسجد میں الگ سے وضو خانہ بنانے کے لیے کیوں کہا ہے، اور آخر میں بتائیں گے کہ ترکی نے کیوں شام میں فوجی مداخلت کا دوبارہ اعلان کر دیا ہے، جس پر دنیا بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ لیکن آئیے پہلے جان لیتے ہیں آج کی 5 اہم نیوز۔ کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کو عدالت سے سنائی گئی سزا پر مسلم ممالک کی تنظیم OIS نے تنقید کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کا کہنا ہے کہ یاسین ملک سے متعلق بھارتی عدالت کا فیصلہ منظم بھارتی تعصب اور کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کا عکاس ہے۔ بھارت نے تنظیم کے بیان کو ناقابل قبول اور ملک کے اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دے دیا ہے۔ کرناٹک کے منگلورو میں ایک کالج نے آج سنیچر کو حجاب پہن کر آنے والی متعدد طالبات کو گھر واپس بھیج دیا۔ یہ فیصلہ کرناٹک کے وزیر تعلیم BC ناگیش کے اس بیان کے بعد لیا گیا کہ کلاس روم میں صرف اور صرف ان طالبات کو ہی داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی جو اسکول ڈریس پہن کر آئیں گی۔ BJP کی مہیلا پروکتا نپور شرما نے ٹائمز ناؤ ٹی وی چینل پر ایک لائیو شو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جس کے بعد ٹویٹر پر لگاتار ان کی گرفتاری کی مانگ ہو رہی ہے۔ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ٹویٹ کیے گئے ہیں اریسٹ نپور شرما۔ اس بیچ نپور شرما فیکٹ چیک کرنے والے صحافی محمد زبیر پر ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کا الزام لگا کر دہلی پولیس سے کارروائی کرنے کی مانگ کر رہی ہے۔ دوسری طرف ٹائمز ناؤ نے تسلیم کیا ہے کہ ویڈیو صحیح ہے اور چینل کسی بھی پینلسٹ کے کمنٹ کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ ٹائمز ناؤ نے اپنے یوٹیوب سے ویڈیو کو بھی ہٹا دیا ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ ورون گاندھی نے ایک بار پھر مرکز کی مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے پیش نظر انہوں نے مرکزی حکومت سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ ورون گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا، جب بے روزگاری 3 دہائیوں کی اعلیٰ سطح پر ہے تب یہ اعداد و شمار حیران کرنے والے ہیں، جہاں بھارتیاں نہ آنے سے کروڑوں نوجوان مایوس ہیں۔ وہیں سرکاری اعداد و شمار کی ہی مانے تو ملک میں 60 لاکھ منظور شدہ عہدے خالی پڑے ہیں۔ کہاں گئے وہ بجٹ جو ان عہدوں کے لیے الرٹ تھا؟ یہ جاننا ہر نوجوان کا حق ہے۔ کٹیہار کے اعظم نگر علاقہ میں ایک 16 سال کی لڑکی کے ساتھ نربھیا جیسا سانحہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 24 مئی کو لڑکی کو کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا، اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور پھر گلا دبا کر مار دیا۔ 2 دن بعد پڑوس میں لڑکی کی لاش ملی۔ لڑکی کا نام مہنور ہے اور اس کے گھر والوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں آج کے اصل مدعے کی۔ مسلم تنظیموں کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے دنوں گیان واپی کا معاملہ سرخیوں میں آنے کے بعد سب سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ اس کے بعد 20-21 مئی کو آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے اپنا 2 روزہ کنونشن منعقد کیا اور اب دیوبند میں جمعیت علماء ہند کا 2 روزہ اجلاس ہو رہا ہے۔ جمعیت سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق اس اجلاس میں 25 صوبوں سے ان کے نمائندہ شریک ہیں، جن کی کل تعداد 5000 سے زیادہ ہے۔ جمعیت علماء ہند ملک کی قدیم ترین تنظیم ہے، جس کا قیام آج سے 100 سال قبل 1919 میں عمل میں آیا تھا۔ مولانا ابو المحاسن سجاد، مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہم اللہ جیسے علماء کرام نے اس تنظیم کو قائم کیا تھا۔ بعد میں مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تنظیم سے وابستگی اختیار کی۔ ملک کی آزادی میں کانگریس کے ساتھ مل کر جمعیت علماء ہند نے تاریخی کردار ادا کیا تھا۔ مسلمانوں کی قدیم تنظیم میں جمعیت علماء ہند سر فہرست ہے اور پورے ملک میں اس کے ممبرز پائے جاتے ہیں۔
مرکزی یونٹ کے علاوہ صوبہ، ضلع اور بلاک کی سطح پر بھی اس کی یونٹ اور شاخیں پائی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں میں جمعیت علماء ہند دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک گروپ کے صدر مولانا سید ارشد مدنی ہیں اور دوسرے گروپ کے صدر مولانا محمود مدنی ہیں۔ مولانا محمود مدنی کی قیادت والی جمعیت علماء ہند کا اجلاس دیوبند کی سرزمین پر ہو رہا ہے، جس میں موجودہ حالات، گیان واپی مسجد اور 1991 ورشپ ایکٹ جیسے اہم مدعوں پر جمعیت کے ارکان غور و خوض کر رہے ہیں۔ پوری میڈیا دیوبند میں موجود ہے اور جمعیت کے اجلاس کی ان باتوں کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، جس سے ان کی TRP بڑھتی ہے۔ پہلے سیشن میں مولانا محمود مدنی نے تقریباً 30 منٹ تک خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا، بے عزت ہو کر خاموش ہو جانا کوئی مسلمانوں سے سیکھے۔ ہم ظلم برداشت کر لیں گے، مصیبت سہ لیں گے، لیکن ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جمعیت علماء ہند امن کو فروغ دینے اور نفرت کو برداشت کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، تو یہ ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے۔ مولانا محمود اسد مدنی نے اپنے خطاب کا آغاز حالات حاضرہ پر شاعری کے ساتھ کیا اور اس دوران وہ جذباتی بھی ہو گئے، ایسا کہا جا رہا ہے، لیکن وہ جذباتی ہوئے تھے حالات حاضرہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ سابق صدر قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا تذکرہ کر رہے تھے، تب ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے، وہ جذباتی ہو گئے تھے اور رونے لگے تھے۔ لیکن نیشنل میڈیا میں خبر چل رہی ہے کہ وہ موجودہ حالات کی وجہ سے رو پڑے۔ بہرحال مولانا محمود مدنی نے آج کیا کچھ کہا ہے، سوشل میڈیا پر ان کی خبروں کی، ان کی باتوں کے کلپس وائرل ہو رہی ہے، کچھ حصہ یہاں بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے، پیس کے، شانتی کے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں، دیش کے اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں، اور ملک کے مسلمانوں کا راستہ چلنا دشوار کر دیا۔ ہم اس ملک کی اکثریت ہیں، یاد رکھیے گا، ٹیکنیکل طور پر ہم اقلیت ہیں، لیکن ہم خیال لوگوں کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو ہم آج بھی اکثریت میں ہیں اور تم آج بھی اقلیت میں، بڑے اقتدار میں۔ اور اقتدار ہمیشہ رہتا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے ہی نہیں اقتدار۔ پوری تقریر ملت ٹائمز کے YouTube چینل پر موجود ہے، آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں۔ اور اب بات گیان واپی مسجد کے سلسلے میں آئے نئے موڑ کی۔ گیان واپی مسجد کیس میں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی راحت بھری خبر ہے، زیادہ راحت نہیں لیکن کچھ کہہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وارانسی کے DM کو مسجد میں وضو خانہ کا متبادل انتظام کرنے کا آرڈر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کو دیکھتے ہوئے وارانسی انتظامیہ نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی ہے۔ توقع ہے کہ پیر سے شروع ہونے والے نئے ہفتے میں انتظامیہ وضو خانہ کا متبادل نظام شروع کر دے۔ مسجد کے صحن میں ہی عارضی وضو خانہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ صحن میں جس جگہ عارضی وضو خانہ بننا ہے وہ انٹری گیٹ کے بالکل ساتھ ہے۔ انتظامیہ نے مسجد کی انتظامی کمیٹی سے بات کرنے کے بعد اس انتظام پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ عارضی وضو خانہ سے نہ صرف نمازیوں کی سہولت کا خیال رکھا جا رہا ہے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وشوناتھ کے درشن کے لیے آنے والے زائرین کے جذبات کو کسی بھی طرح سے ٹھیس نہ پہنچے۔ مسجد میں عارضی وضو خانہ کے لیے کسی قسم کی تعمیر نہیں کی جائے گی، جیسا کہ انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ نہ کوئی مستقل پلیٹ فارم بنایا جائے گا اور نہ ہی کوئی
ٹینک بنایا جائے گا۔ وضو کے لیے ڈی ایم کی طرف سے صرف پانی کا ڈرام اور پلاسٹک کا جگ یا لوٹا فراہم کیا جائے گا۔ نمازی ڈرام میں بھرے ہوئے پانی کو لوٹے میں بھر کر وضو کر سکیں گے۔ وضو کے دوران نمازیوں کے بیٹھنے کے لیے ٹریک رکھا جائے گا۔ عارضی وضو خانہ صحن میں داخلی دروازے کے بائیں جانب سے CRPF کیمپ کے آگے تعمیر کیا جانا ہے۔ انتظامیہ صرف وضو کے بعد استعمال ہونے والے پانی کی نکاسی کے لیے اس کے باہر نکلنے کے انتظامات پر کام کر رہی ہے۔ دراصل گیان واپی مسجد زمین کی سطح سے تقریباً 5 میٹر بلند ہے۔ نیچے تہہ خانہ ہے اور مسجد کے مرکزی حصے تک پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیاں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ مسجد کی پہلی منزل 3 حصوں میں ہے۔ بالائی منزل کے ان 3 حصوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ پہلی مغربی دیوار کے اندر کی جگہ جہاں پیش امام ہے، یہ جگہ گنبد کے بالکل نیچے ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا برآمدہ ہے۔ داخلی دروازے سے مسجد میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک بڑا صحن ہے۔ اس صحن کے ذریعے برآمدے اور مسجد کے مرکزی حصے تک جایا جا سکتا ہے۔ مسجد کے صحن کے بیچ میں وضو خانہ بھی ہے، جسے حوض میں بنے فوارہ کو شیولنگ بتا کر اب سیل کر دیا گیا ہے۔ اب وضو کی اجازت سیل وضو خانہ کے باہر نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹینک کے بیچ میں ایک شیولنگ پایا گیا ہے جو دراصل فوارہ ہے۔ ہندوؤں کا کہنا ہے کہ فوارہ جس کو شیولنگ بتا رہے ہیں، اس کے سامنے یا اس کے بازو میں کلی کرنے اور ہاتھ پاؤں دھونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسے میں صحن میں داخلی دروازے کے ساتھ والی جگہ پر عارضی وضو خانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اب بات ترکی کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو اتحاد میں شمولیت کی درخواستوں کی مخالفت نے ایک مرتبہ پھر ہلچل مچا دی ہے۔ اردوغان نے یونان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، جبکہ شام میں ایک اور فوجی مداخلت کا اعلان بھی کیا ہے۔ صدر اردوغان بظاہر یوکرینی جنگ میں ترکی کے بطور ثالث کردار اور نیٹو میں نئے ارکان کی شمولیت پر اپنے ویٹو کے اختیار کو اس فوجی اتحاد میں شامل دیگر ممالک پر دباؤ ڈالنے کے ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس دباؤ کا مقصد ان ممالک کو کرد عسکریت پسندوں سمیت ایسے گروہوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے آمادہ کرنا ہے جنہیں ترکی دہشت گرد سمجھتا ہے۔ نیٹو اتحاد میں ترکی دوسرا سب سے بڑا فوجی طاقتور ملک ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ سویڈن اور کسی حد تک فن لینڈ ان گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں جو انقرہ حکومت کے مطابق کردستان ورکرز پارٹی یا PKK سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان دونوں ممالک کی نیٹو اتحاد میں شمولیت کو روکنے کی دھمکی دیتے ہوئے ترکی کا مطالبہ ہے کہ وہ شامی کردوں کی ملیشیا پیپلز پروٹیکشن یونٹس یا YPG کی مبینہ حمایت بھی ختم کر دیں۔ امریکہ نے PKK کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ اس تنظیم نے ترکی کے خلاف سن 1984 سے مسلح مزاحمت شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی PKK اور YPG کو ایک ہی سمجھتا ہے۔ ترکی سویڈن اور فن لینڈ سے مشتبہ دہشت گردوں کی حوالگی بھی چاہتا ہے۔ نیٹو میں شمولیت کے خواہش مند یہ دونوں یورپی ممالک PKK یا دیگر کسی بھی دہشت گرد گروہ کی حمایت کے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ترکی کا ایک کلیدی مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس کی جانب سے سال 2019 میں YPG کے خلاف شام میں کی گئی فوجی مداخلت کے نتیجے میں سویڈن اور فن لینڈ سمیت متعدد یورپی ممالک نے انقرہ کو اسلحے کی فروخت پر جو پابندیاں عائد کر رکھی ہے انہیں ختم کر دیا جائے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اردوغان کو یقین ہے کہ نیٹو کو ترکی کی ضرورت ہے اور یہی یقین انہیں سودے بازی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ طاہر اولو کے مطابق نیٹو ارکان روس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ہمیشہ سے زیادہ مضبوط ہے، یہاں تک کہ اردوغان کا ترکی بھی اس میں ڈرار نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے اردوغان جانتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس لیے اٹھا رہے ہیں۔ ترکی نے شام میں فوجی مداخلت کی بھی دھمکی دی ہے۔ ترکی سال 2016 سے لے کر اب تک شام میں 3 فوجی مداخلت کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی کشیدہ ہے۔ امریکہ شامی کردوں کے گروہوں کو داعش کے خلاف جنگ میں ایک کلیدی اتحاد سمجھتا ہے، لیکن ترکی کے لیے گروہ دہشت گرد ہے۔ صدر اردوغان نے پیر کے روز شام میں ایک نئی فوجی مداخلت کا اعلان کیا ہے تاکہ ترکی جنوب میں شام کے ساتھ سرحد پر 30 کلومیٹر تک ایک محفوظ علاقہ یا سیف زون قائم کر سکے۔ اس اقدام کا مقصد YPG
YPG को तुर्की की सरहदों से दूर ढकेलना है। इस फौजी कार्रवाई के लिए वक्त का तयन तुर्की के आइंदा इंतखाबात में कौम परस्त वोटरों की हिमायत हासिल करने के इरादे को जाहिर करता है। इसके साथ साथ तुर्की यूक्रेनी जंग में अपने सालिस के किरदार को इस्तेमाल करते हुए नेटो से अपने मुतालबात मनवाना भी चाहता है। दूसरी जानिब तुर्की के बैकवक्त मास्को और कीव से गहरे ताल्लुकात है। यूक्रेन जंग में तुर्की की हैसियत उसे किसी हद तक ये सहूलत मुहैया करती है कि अनकरा को लाहिक खदशात के हल की कोशिश कर सके। और अब बात कश्मीर से आने वाली एक अहम खबर की। शिवसेना की जम्मू कश्मीर यूनिट ने भारतीय जनता पार्टी को शदीद निशाना बनाया है। शिवसेना के रियासती सदर मनीष साहनी ने हफ्ता को एक बयान जारी करते हुए कहा, मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की तरफ से 15 अगस्त 2019 को कश्मीर में अमन की बहाली और वादी में कश्मीरी हिंदुओं और दीगर अक़लियतों की सलामती के हवाले से किए गए बेबुनियाद दावे सामने आ गए हैं। बीजेपी कश्मीरी हिंदुओं की हिफाजत के बारे में झूठा प्रचार कर रही है, जिसको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का राग अलापती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ और सुरक्षा देने में बीजेपी नाकाम है। बीजेपी ने जिस दावे को लेकर के आर्टिकल 37 को ख़त्म किया था, उस पर भी यहाँ कोई अमल नहीं दिख रहा है। खबरदार खबर में आज इतना ही। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलर टाइम्स को हर तरह से सपोर्ट कीजिए।